بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29 مارچ 2015۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن کا پیغام یا میسج آف دا قرآن۔ آج میں اپنی بات کو ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ میری ملاقات مصر کے ایک جرنلسٹ سے ہوئی۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ انگلش بھی اچھی جانتے تھے۔ ان کا نام تھا مسٹر عبد الرحمان۔ تو وہ اخوانی خیالات سے کچھ متاثر تھے، تو میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ اخوان کے لیڈر سید قطب کی کتاب ہے العطارۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، سوشل جسٹس ان اسلام۔ تو میں نے کہا کہ اس کتاب میں بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کا سوشل جسٹس کا نظام بتانا اس کا موضوع ہے، کہ آپ پوری کتاب پڑھ ڈالیے تو اس میں آپ کو وہی چیز نہیں ملے گی جو اصل مطلوب ہے، یعنی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم آف سوشل جسٹس۔ تو انہوں نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہا کہ یہ تو ان کی سب کتابوں کا حال ہے، ویل اسٹرکچرڈ سسٹم تو ان کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ اس کے داعی ہیں کہ اسلام سوشل جسٹس قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا اس کے بعد، تو وہ تمام لوگ جو اسلام کو سسٹم کے انداز میں پیش کرتے ہیں، ان کی سب کا یہی حال ہے، ان کی سب کتابوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اقتصادی نظام ہے، اسلام سماجی نظام ہے، اسلام پولیٹیکل نظام ہے، لیکن ان کی کتابوں کو پڑھیے آپ تو کسی کتاب میں کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم نہیں ملتا، بس بیانی انداز ہوتا ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں انفرادی، بس۔ ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہیں مراد ہافمین کی کتابیں بہت امپورٹنٹ سمجھاتی ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے اسلام دا آلٹرنیٹیو، اسلام دا آلٹرنیٹیو۔ ایک صاحب نے اس کتاب کی بہت تعریف کی اور مجھے دیا کہ اس کو پڑھیے۔ میں نے اس کو پڑھا تھا، اس میں بھی کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم نہیں ملا، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ مغرب کے خلاف بات ہے، مغرب اسلام کے خلاف ہے، مغرب اسلام کو دشمن ہے، حالانکہ موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر میں سوچنے لگا کہ سارے لوگ جو اسلام کو سسٹم کے روپ میں یا نظام کے روپ میں پیش کرتے ہیں، ان کے سب کے کتابوں کا یہی حال کیوں ہے، یہی حال کیوں ہے؟ تو میں اس نتیجے پہنچا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ سسٹم دکھائیں گے؟ تو کیا ہے پھر انشاء پردازی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مصری سے میں نے یہ بات کہی سید قطب کی کتاب کے بارے میں، تو میں نے کہا اس میں تو انشاء پردازی ہوتی ہے۔ تو کہا لا یا شیخ، لا یا شیخ، فی حیویہ، ایسی کہا تھا انہوں نے، فی حیویہ، اس میں
زندگی ہوتی ہے. تو زندگی کیا ہے؟ انشا پردازی ہوتی ہے. تو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام ایک سسٹم ہے، لیکن جو کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں کوئی سسٹم نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کوئی بک آف سسٹم ہے ہی نہیں. قرآن تو بک آف اسپریچولیٹی ہے، کیونکہ ان کی بیس تو قرآن ہے. قرآن سے نکالنا ہے ان کو. کہ جب قرآن میں خود کوئی ویل اسٹرکچرڈ سسٹم بتا ہی نہ گیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پھر انشا پردازی کریں گے آپ. پھر میں نے اس نظریے سے پورے قرآن کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ قرآن میں تو اسپرٹ کی باتیں ہیں، آئیڈیالوجی کی باتیں ہیں، تدبر کی باتیں ہیں، سسٹم کی بات ہی نہیں. سرے سے سسٹم کی بات ہی نہیں. قرآن میں دیکھیے ایک آیت ہے کہ قرآن کیوں اتارا گیا، تو اس میں یہ ہے کہ لِیَدَّبَّرُوا آیاتہ وَلِیَتَذَکَّرَ اولو الالباب. یعنی قرآن اتارا گیا اس لیے کہ لوگ اس پر تدبر کریں. تدبر کا ہوتا ہے کنٹمپلیشن، اور عقل والے اس سے نصیحت نکالیں. قرآن کا جو خطاب ہے وہ سسٹم سے نہیں ہے، عقل سے ہے. عقل ایک انڈیویجول کے پاس ہوتی ہے. تو قرآن میں نشانیاں ہیں، کلوز ہیں، قرآن میں پرنسپلس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس پر انسان سوچے. تو قرآن کا مقصد عقل کو ایڈریس کرنا ہے، سسٹم کو نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سسٹم بیسڈ کتاب ہے تو وہ کچھ ثابت نہیں کر پاتے، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں یہ بات. تو قرآن اس لیے اتارا گیا کہ لوگ اس پر تدبر کریں، سوچیں، اس کے اندر جو ہڈن معنی ہے وہ دریافت کریں. تو اس کو میں اگر لفظ بدل کر کہوں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کا مقصد انسان کے اندر کریٹو تھنکنگ لانا ہے. یہ خود انسان کو کریٹو بنانا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی سسٹم بتا دیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. جیسے ایک لا بنتا ہے تو لا جو بنتا ہے تو اس میں ایک سسٹم بتا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو. ایسا نہیں ہے قرآن کا معاملہ کہ قرآن میں کوئی سسٹم بتا دیا گیا ہو، کوئی سوشیو پولیٹیکل سسٹم، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہو کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کو امپوز کرو. ایسا معاملہ قرآن کا نہیں ہے. سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن بار بار عقل کو خطاب کرتا ہے، اولو الالباب کو خطاب کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للنہی، نہا مانے عقل. تو عقل کو جو کتاب خطاب کرتی ہو، ان ٹرمس آف ریزلٹ کیا ہوگا؟ یعنی عقل والے اگر اس میں تدبر کریں گے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کیونکہ کریٹو ہے، ان کے اندر کریٹیوٹی آئے گی. تو قرآن کا مقصد ہے کریٹو انسان بنانا. قرآن کا مقصد ہے کریٹو انسان بنانا، کریٹو انسان بنانا. مثلا آپ دیکھیے ایک آیت لیجیے، سورہ البقرہ کی آیت ہے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی قرآن جو ہے ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے جو غیب پر ایمان لائیں. غیب ہوتا ہے انسین.
انسین پہ ایمان لائے کیا ہے؟ یہ بات کوئی اعتقادی بات نہیں ہے کہ بلا دلیل بلا حجت بس مان لو. نہیں، غیب پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیز غیب میں ہے اس کا معاملہ کیا ہے. یعنی جو چیز غیب میں ہے اس کے سائنز، اس کا ڈیمونسٹریشن موجود ہے ویزیبل ورلڈ میں. تو غیب پر ایمان لانے کے معنی ہے کہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو، جو یہ جو کریشن آپ کو نظر آ رہا ہے زمین آسمان کے اندر، اس پر غور کرو تو اس کے اندر تم کریٹر کو پاؤ گے، جس کا مطلب ہے کہ ٹو سی دا انسین تھرو دا سین ورلڈ. یعنی جو دنیا دکھائی دے رہی ہے وہ کسی کریٹر کا کریشن ہے، وہ کسی کریٹر کا کریشن ہے. تو کریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، کریشن آپ کے لیے ایک آبزرویبل چیز ہے. آنکھ سے تو کم دیکھتے ہیں لیکن آپ مائکروسکوپ سے اور ٹیلیسکوپ سے بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں. یہ جو آپ کا آبزرویشن ہے، اس کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کریٹر کو، جو آبزرویشن میں نہیں آتی. کیونکہ کریٹر تو دیکھیے، یہ ورلڈ ہے، جو یونیورس ہے، یہ ٹائم میں اسپیس کے اندر ہے. تو کریٹر تو ٹائم اسپیس کے بیونڈ ہے. کیسے آپ دیکھیں گے اس کو؟ پہلے زمانے میں یہ نہیں جانتا تھا انسان کہ ٹائم اور اسپیس کے بیان بھی کوئی چیز ہے. لیکن آئنسٹین کی جو تھیوری ہے، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس نے یہ تھیوری بتاتی ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے بیان بھی کوئی کچھ ہے، اگرچہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، ہم اس کو جان نہیں سکتے. تو یہ ہے سوچنا. جب آپ سوچیں گے اور اس یہاں پہنچیں گے کہ یہاں پر جو ٹائم اسپیس کے جو اندر جو دنیا ہے، اسی کے اندر ایسے سائن ہیں جو بتاتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بیان بھی کوئی چیز ہے. تو اس طرح سے آپ خدا کو دریافت کریں گے. یعنی سین ورلڈ میں انسین گاڈ کو دریافت کریں گے. یہ مطلب ہے یؤمنون بالغیب کا. ایک اور میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے، سائنس نے بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں دریافت کی ہیں، وہ ہمارے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. جس چیز کو قرآن حدیث میں کہا گیا ایجاد ایمان، اس زمانے میں ایجاد ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سائنس کی ڈسکوری. کیونکہ سائنس کیا ہے؟ وہ کریشن کا مطالعہ کرتی ہے. جو ورلڈ آف کریشن ہے، جس کو کہتے ہیں نیچر، اسی کو تو ڈسکور کرتی ہے. تو اسی میں تو ساری سائنس ہیں، اللہ کی آیات ہیں. گا سائنس کا جو سبجیکٹ ہے آلاء اللہ ہے. تو دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں. جو اینشنٹ فلاسفرس تھے ہزاروں سال سے، وہ یہ کہتے تھے کہ مادہ قدیم ہے، یعنی مادہ جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ایٹرنیٹی سے چلا آ رہا ہے. تو یہ جو ورلڈ آف میٹر جو ہے، یہ ساری یونیورس میٹر سے بنی ہے. تو میٹر چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ چل جاتا رہے گا. جس کا مطلب یہ تھا کہ جب ورلڈ آف میٹر ایٹرنل ہے تو خدا کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہزاروں سال سے.
کیونکہ فلاسفرس نے یہ مان رکھا تھا کہ میٹر قدیم ہے، مادہ قدیم ہے. سائنس نے موجودہ زمانے میں پہلی بار اس متھ کو ختم کر دیا، کیونکہ 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں یہ دریافت ہوا کہ یونیورس میں 13 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا ہے. اس پر میں نے کافی لکھا اپنی کتابوں میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ 13 بلین سال پہلے بگ بینگ ہوا اور اس وقت یونیورس کی بگننگ ہوئی. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے مادہ قدیم ہے کا نظریہ ختم ہو گیا. اس معنی کہ یہ مادی دنیا جو ہے یہ تو 13 بلین سال پہلے شروع ہوئی ہے. تو ویئر دیر از اے بگننگ دیر از اے بگنر، ویئر دیر از بگننگ دیر از بگنر. تو پہلے انسان کو پتہ نہیں تھا کہ کائنات کی ایک بگننگ ہے، تو انہوں نے رائے بنا لی کہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے یہ. لیکن سائنس نے دریافت کیا مختلف یعنی اسٹڈیز کے ذریعے کہ 13 بلین سال پہلے ایک 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 ایکسپلوژن ہوا بہت بڑا، اب وہاں سے دنیا شروع ہوئی. اب بھی اسپیس میں اس کے نشانات موجود ہیں. وہ جو وہ جو ایکسپلوژن ہوا تھا، جو بگ بینگ ہوا تھا، تو اس کے کچھ نشانات اب بھی موجود ہیں اسپیس میں. ان کو پتہ کیا گیا، ان کا اسٹڈی کی گئی. اور اس زبان میں آپ جانتے ہیں کہ ایسی ٹیکنیک دریافت ہوئی ہے، ایسی ٹیکنالوجی جس سے عمر کا پتہ چل جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کر کے اسٹڈی کی گئی. اس میں یورپ امریکہ کے بہت سے سائنٹیفک مائنڈ انوالو ہوئے، اور آخر کار ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ 13 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا، بہت بڑا ایکسپلوژن، اور وہاں سے دنیا شروع ہوئی. تو سوچنے کے بعد جو آپ سوچیں گے، جو سین میں آپ ان سین کو دیکھیں گے، یعنی غیب کو دیکھیں گے، یعنی اللہ یعنی مخلوقات میں خالق کو دیکھیں گے. یہ ہے مطلب عالم الغیب کا، یہ ہے مطلب عالم الغیب کا. تو یہی چیز پورے ایمانیات کے بارے میں، پورے دین کے بارے میں مطلوب ہے کہ وہ انسان کے اندر ڈیولپمنٹ لانا. یہ ہے نشانہ ہے قرآن کا. کوئی سسٹم کا ذکر ہی نہیں قرآن مجید میں، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. ذکر کیا ہے؟ غور فکر کرو، تدبر کرو، عقل کو استعمال کرو. تو اس کو میں بدل کر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے اندر کریٹو تھنکنگ لاؤ. اب میں ایک اور بات اس سے عرض کروں گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کچھ لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے. ایمان عقل کے استعمال کا نام ہے. جب آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ ہے ایمان. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایمانیات کا معاملہ ڈسکوری کا معاملہ ہے، ڈسکوری کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان مطلوب ہیں جو قرآن کی غور فکر کر کے، کائنات میں غور فکر کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے چیزوں کو دریافت کریں، دریافت کی سطح پہ کھڑے ہوں، دریافت کی سطح پہ کھڑے ہوں، خود دریافت کردہ حقیقت پر کھڑے ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کسی کے بارے میں کہ سیلف میڈ مین، تو میں کہتا ہوں کہ ہر مومن سیلف میڈ مین ہوتا ہے. یہ صرف
عام طور پر جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اسکریچ سے اسٹارٹ کر کے کوئی بڑی ترقی کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ سیلف میڈ مین. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیلف میڈ مین مومن ہوتا ہے. مومن، مومن عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے. مومن وہ ہے جس کے اندر کریٹیوٹی ہو، جو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہو، سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہو. خود سوچ کر قرآن میں سوچے، کائنات میں سوچے، اللہ کی تخلیقات میں سوچے، اور پھر اس کو چیزیں دریافت ہوں، تو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہوگا. وہ سیلف امپوز سینٹر پر کھڑا ہوگا، یعنی اللہ کے ایمان اس کے اندر ایک ڈسپلن لائف لائے گا، ہر معاملے میں ڈسپلن یا سرنڈر. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ سیلف امپوز ڈسپلن پہ کھڑا ہوگا. وہ ہر چیز میں اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے، یعنی وہ ہوتا ہے قرآن کی مدد سے، دعاؤں کی مدد سے، کائنات میں غور و فکر کی مدد سے، لیکن وہ سیلف ڈسکورڈ چیز ہوتی ہے. اس کو سیلف ڈسکورڈ، تو سیلف ڈسکورڈ معرفت، سیلف امپوز ڈسپلن. ایسے ہی دعوت کا معاملہ ہے، سیلف پلان دعویٰ. دعویٰ یہ نہیں کہ کچھ آپ کو انسٹرکشن دے دیا، آپ نے اس کو مشین کی طرح اس کو امپلیمنٹ کر دیا. نہیں، دعویٰ یہ کہ آپ نے سوچا، اپنی ذمہ داری کو سوچا، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سوچنا، اللہ کیا چاہتا ہے اس کو سوچنا، انسان کے بارے میں خیر خواہی کی اسپرٹ آپ کے اندر جاگی، پھر آپ نے پلاننگ کیا، دعوت کی پلاننگ کی. تو دعوت بھی سیلف پلان دعوت کا نام ہے. خود دریافت کردہ اور سیلف پلاننگ کے تحت آپ جو دعویٰ کرتے ہیں وہی سچ میں دعویٰ ہے. ایسا نہیں کہ جیسے مشین کو انسٹرکشن دے دیا، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. ویسی بات نہیں ہے. تو یہ بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا خطاب لب سے ہے، عقل سے ہے، نوحہ سے ہے، ریزن سے، مائنڈ سے. سسٹم کو کہیں بھی کلام نے خطاب نہیں کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایک خود ساختہ مفروضہ بناتے ہیں کہ قرآن ایک سسٹم کی کتاب ہے، اس میں یہ سسٹم وہ سسٹم بتائے، تو وہ کتاب لکھتے ہیں لیکن اس میں وہ بتا نہیں پاتے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو یہ ہے نظریہ کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انجینئرنگ اور سارا جو ٹیکنیکل علوم ہے وہ سب قرآن سے ثابت کریں. عجیب غریب کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، عجیب غریب کتابیں. مثلاً میں نے ایک کتاب پڑھی اس قسم کی، تو قرآن میں ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، جب پیغمبر نے فرعون کو دعوت دی توحید کی اور خدا پر ایمان لانے کی، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کا نام تھا حامان، اے حامان میرے لیے ایک بڑا محل بنا دے، اونچا محل. تو اس میں آتا ہے کہ اینٹیں تیار کرو، پختہ کرو اینٹوں کو، اور پھر محل بناؤ اونچا، میں اس پر کھڑا ہو کر دیکھوں گا کہاں ہے اس کا خدا. تو اس میں جو یہ ذکر ہے کہ پختہ اینٹیں تیار کرو آگ میں اس کو ڈال کر،
تو اس کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں سیرامک انڈسٹریز بھی ہے. سیرامک انڈسٹریز, آپ غور کیجیے کہ قرآن کی اس آیت کو لے کر کوئی سیرامک انڈسٹری بنا سکتا ہے؟ تو قرآن انڈسٹریز کی کتاب نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں کار اور ہوائی جہاز کا فارمولہ نہیں ہے, عقل کا فارمولہ ہے, ٹیکنالوجی کا فارمولہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو انسان کر سکتا ہے, اللہ نے انسان کے لیے چھوڑ دیا ٹیکنالوجی کو دریافت کرے. لیکن جو عقل کی باتیں ہیں, جو کریٹو تھنکنگ پیدا کرنے والی باتیں ہیں, اس کو قرآن میں بتایا گیا ہے, اس کو قرآن میں بتایا گیا ہے. تو جو لوگ قرآن کو اس نظر سے پڑھیں کہ وہاں کوئی سسٹم ملے ان کو, پولیٹیکل سسٹم, سوشل سسٹم, تو ان کو کیا ہوگا, ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ان کو. وہ کیا ہے, یقین ان کو حاصل نہیں ہوگا کہ قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں سسٹم, وہ سسٹم ملتا نہیں, تو انشاء بردازی کا انداز میں کتابیں لکھ رہے ہیں. ایسے لوگ یقین سے محروم رہیں گے, کیونکہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ملے اس پہ, تب تو یقین آئے گا, تب تو یقین آئے گا. تو یقین سے محروم. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے قرآن میں یہ ہے, قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, اس طرح کے کئی احکام قرآن مجید میں. مگر کوئی بھی حکم قرآن میں ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. نماز پڑھے تو آپ کیسے پڑھیں؟ قرآن میں کہیں اس کا ان کے فارم کو ویل ڈیفائنڈ فارم نہیں بتایا گیا. یعنی نماز کا کوئی ویل ڈیفائنڈ فارم قرآن میں نہیں بتایا گیا. روزہ ہے, روزے کا کوئی ویل ڈیفائنڈ فارم قرآن میں نہیں بتایا گیا. حج کا کوئی ویل ڈیفائنڈ فارم قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ قرآن میں عبادات کا بہت ہی ویل ڈیفائنڈ فارم ہے, اس لیے پڑھے اس کو, تو اس کو یقین کہاں سے آئے گا؟ وہ کہے کہ دیکھ اس میں تو صرف اصولی باتیں ہیں. تو دیکھیے اگر آپ نے کوئی اور مزاج بنایا ہے ادر دین قرآنک مزاج, اور پھر آپ کتابیں لکھتے ہیں, تو آپ ان کتابوں میں نہ تو کسی اپنی بات کو ثابت کر پائیں گے, اور نہ خود آپ کو یقین آئے گا. یعنی اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ قرآن میں توحید ہے, قرآن میں اسپرٹ ہے, قرآن میں کلو ہیں, قرآن میں نشانیاں ہیں, آیت اللہ, یہ ذہن میں لے کر آپ قرآن کو پڑھیں, تو آپ کو بار بار یقین والی باتیں ملیں گی, یقین والی باتیں, کیونکہ جو آپ کے مائنڈ میں تھا وہ مل رہا ہے آپ کو, جو آپ کے مائنڈ میں تھا وہ مل رہا ہے وہ آپ کو. لیکن اگر آپ یہ ذہن میں لیں قرآن میں ویل ڈیفائنڈ فارم ہے, وہاں قرآن میں ہر ایک زندگی کا پورا ایک سسٹم ہے, تو ملے گا نہیں آپ کو. تو قرآن پہ یقین کہاں سے آئے گا آپ کو؟ اسی لیے میں نے جنہوں سے ملا ہوں میں اپنی زندگی میں, اس طرح کے لوگوں سے, کسی کے اندر میں نے یقین نہیں پایا. اپنے تجربے کے لحاظ سے کہتا ہوں, کسی کے اندر میں یقین نہیں پایا. مثلاً میں 2 ریفرنس بتاتا ہوں. قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ سے حب شدید ہوتا ہے, یعنی اسٹرانگ افیکشن. ایسی ہے کہ ولم یخش الا اللہ, خشیت شدید ہوتی ہے. تو میں نے یہ سسٹم والوں میں کہیں بھی نہیں پایا تجربے میں کہ ان کے اندر اللہ سے اسٹرانگ افیکشن ہو, ان کو اللہ سے بہت زیادہ خوف ہو.
اس سسٹم کی باتیں کرتے ہیں. دنیا اسلام پر ظلم کر رہی ہے, مسلمانوں کو کارنر کر دیا, یہ سب باتیں کرتے ہیں وہ. یعنی شکایت کی باتیں ملتی ہیں ان کے یہاں, شکایت کی باتیں. تو آپ یہ جو میں نے بتایا آپ کو, یہ نظریہ جو ہے کہ اسلام ایک متبادل نظام دیتا ہے. متبادل نظام کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے, ڈیموکریسی کا نظام, کمیونزم کا نظام, سوشلزم کا نظام, تو اس کے بجائے ایک اور نظام دیتا ہے. آپ کا یہ نظریہ ہو, قرآن متبادل نظام دیتا ہے. اس موضوع پر اور بھی کتابیں لکھی گئی, اردو میں کتابیں موجود ہیں. تو میں نے ایک اردو کتاب پڑھی, اس کا یہی تھا کہ اسلام ایک متبادل نظام دیتا ہے, یعنی ایک آلٹرنیٹیو سسٹم. تو پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس میں یقین نہیں ملا, کیونکہ وہ ان کو یقین دریافت نہیں ہوا, تو یقین کہاں سے وہ ریڈر کو دیں گے. یہ مثال یوں سمجھ لیے کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ یہ فرض کر لیں کہ لکڑی جو ہے یا پتھر جو ہے میری بھوک مٹا سکتا ہے. آپ لکڑی کھائیں, پتھر کھائیں, تو آپ کہاں سے بھوک مٹے گی؟ اس کے لیے تو آپ کو اناج کھانا ہوگا, پھل کھانا ہوگا, سبزی کھانی ہوگی. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جو لوگ ایک غلط مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ اسلام ایک سسٹم بتاتا ہے, تو اس نظریے سے جب وہ پڑھتے ہیں تو ملتا نہیں ان کو, تو پھر کیا برداری کرتے ہیں اور پھر یقین سے معروف ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ سے حب شدید نہیں ہوتا, اللہ سے خوف شدید نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اور میں کہ قرآن کے بارے میں سب سے پہلے یہ ڈسکور کیجیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے, قرآن کا خلاصہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ دریافت کیے, پھر اس کو پڑھنا شروع کریں گے, تب آپ کو قرآن سے سب بات یقین بھی ملے گا, قرآن سے محبت خدا بھی ملے گی. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ڈیلی, روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے. تو آپ یقین کیجیے کسی نے نہیں بتایا قرآن کا خلاصہ کیا ہے, حالانکہ ڈیلی پڑھتے ہیں وہ ثواب کے لیے. کیونکہ ان کے مائنڈ میں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو کچھ اور ہے, وہ ملتا نہیں قرآن میں, وہ ملتا نہیں قرآن میں. مثلا دیکھیے, ہمارے فقہا نے یہ فرض کر لیا کہ عبادات کا ایک مقدس فارم ہے. تمام فقہا نے فرض کر لیا کہ عبادات کا ایک مقدس فارم. اچھا, قرآن میں تو فارم ہے نہیں, قرآن میں فارم ہے نہیں, تو انہوں نے خود سے فارم بنائے, ترجیحات قائم کر کے, غور فکر کر کے. تو ان کے نزدیک قرآن پر وہ یقین نہیں ہے ایسے لوگوں کو جب تک کہ فقہ کتابوں پہ یقین ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, کیونکہ وہ لوگ جس چیز کو سمجھتے ہیں اسلام, وہ تو قرآن میں ہے نہیں, وہ تو فقہ کتابوں میں ہے. ویل ڈیفائنڈ فارم آف عبادت, یہ تو قرآن میں ہے نہیں, یہ تو فقہ کتابوں میں ہے. ان لوگوں کو جتنا ان کو تعلق فقہ کتابوں سے ہوتا ہے, قرآن سے نہیں ہوتا. تو قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, اور اس میں ٹاپ کے لوگوں کو میرے خیال سے ایکسیپشن نہیں ہے. مثال کے طور پر امام شافعی بہت ٹاپ کے آدمی تھے. 2004 میں 2004 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو بہت بڑے فقیہ تھے, علم فقہ کے بہت ٹاپ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے کافی مطالعہ کیا,
قرآن کا, حدیث کا, تو انہیں کوئی ویل ڈیفائنڈ فارم عبادت کا نہیں ملا. کیونکہ روایات میں کئی طرح کی روایتیں ہیں. مثلاً ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں قرأت فاتحہ خلف الامام, یعنی امام چاہے جہری نماز پڑھا رہا ہو تب بھی ہمیں فاتحہ پڑھنا ہے. یا وہ رفع الاذان کا مسئلہ, ہمیں رفع اذان کرنا ہے. یا اس طرح کے جو مسائل ہیں, آمین بالسر کہنا ہے یا آمین بالجر کرنا ہے, ان مسائل کو لوگوں نے فقہ میں عبادات کا اہم مسئلہ بنا رکھا ہے, لیکن قرآن میں ہے نہیں. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رفع اذان کرو کہ نہ کرو, نہیں بتایا گیا کہ آمین بالسر کہو یا بالجر کہو. اس طرح کی باتیں جو فقہ میں بہت برکترار بحث ہو رہی ہیں, اس میں پتہ ہی نہیں کہ. تو نتیجہ کیا ہوا کہ کئی رائے ہو گئی. جب کوئی چیز ویل ڈیفائنڈ نہ ہو قرآن میں اور آپ چاہیں اس کو ڈیفائن کرنا, تو کئی رائے بنیں گی, رائےوں میں تعدد آ جائے گا. یہی ہوا. تو امام شافعی نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ ان کا مشہور قول ہے کہ رائے ثوابن یحتب الخطأ ورائے غیری خطأ یحتب الصواب. یعنی کئی رائے ہیں, ان میں سے ایک رائے کو امام شافعی نے اختیار کیا اور دوسری رائے کو دوسرا بھی اختیار کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مائی اوپینین از رائٹ with the probability that it may be wrong, and opinion of others is wrong with the probability that it may be right. اس سے یقین آ سکتا ہے کہ میری رائے درست ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ شاید دوسرے کی رائے بھی صحیح ہو, دوسرے کی رائے غلط ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ کوئی رائے بھی صحیح ہو. یعنی صحیح و غلط کا تیقن نہیں پیدا ہوتا. رائے ثوابن یحتمل الخطأ ورائے غیری خطأ یحتمل الصواب. کہ میری رائے درست ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ شاید وہ غلط ہو, دوسرے کی رائے غلط ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ شاید وہ صحیح ہو. تو قرآن آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو یقین آئے, لیکن ایک اور پیٹرن جو اختیار کریں گے آپ, ایک اور پیٹرن کہ عبادات کو ایک ویل ڈیفائنڈ فارم بنانا چاہیں گے آپ, جو کہ قرآن میں ہے نہیں, تو یقین سے معروف ہو جائیں گے آپ. اور یقینی تو اصل ہے, یقینی تو اصل ہے. اللہ پر یقین, اللہ پر زندہ یقین, جنت پر زندہ یقین, جہنم پر زندہ یقین, واحد پر زندہ یقین, یہ ہونا چاہیے. لیکن بحثوں نے لوگوں سے یقین کو چھین لیا ہے. کیونکہ بحثیں جو ہیں انہوں نے ایک اور ہی پیٹرن بنایا, اس پیٹرن کو لے کر قرآن میں ڈھونڈنے لگے کہ یہ پیٹرن قرآن میں ملے, وہ تھا نہیں وہاں پر. تو دیکھیے قرآن کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو خطاب کرنا, انسان کو کریٹو تھنکر بنانا, انسان کو سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا کرنا. جب یہ ہوگا تو بے پناہ یقین آئے گا آپ کے اندر, بے پناہ یقین. اور یہ کسی اور ڈھنگ پر آپ کوئی اور آپ فرض کر لیں گے, کوئی اور قرآن کا خلاصہ, اس کے لحاظ سے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن یقین نہیں دے گا.
تو میں ساری زندگی قرآن حدیث کو پڑھتا رہا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن حدیث جو ہے وہ عقل کو ڈیولپ کرنا، یہ اس کا نشانہ ہے. عقل کو ڈیولپ کرنا، انسان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لانا، انسان کے اندر اسپریچول ڈیولپمنٹ لانا، انسان کے اندر بے پناہ محبت خدا، انسان کے اندر بے پناہ خوف خدا، انسان کے اندر بے پناہ یقین جنت اور جہنم پہ، یہ سب پیدا ہو. اچھا دیکھیے، فارم جو ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، فارم الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اسپرٹ کا مینیفیسٹیشن ہے. اندر جب اسپرٹ آئے گی تو اپنے آپ ایک فارم بن جائے گا. تو اصل چیز اسپرٹ ہے. اسپرٹ جتنا زیادہ آئے گی، یعنی اللہ سے خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ اسپرٹ کی بات ہے. تو یہ چیز جتنا زیادہ آئے گی اتنی زیادہ آپ کے اندر بیداری آئے گی، اور پھر جو بیداری ہے داخلی آپ کی، اس سے ایک فارم بنے گا. اس فارم میں تعدد ہو سکتا ہے لیکن روح ہمیشہ ایک رہے گی. تو قرآن کا سارا زور یہ ہے کہ آپ کے اندر اسپرٹ جاگے، آپ کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ آئے، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر آپ اپنی ہی محنت سے، اپنے انٹلیکچوئل ایکسرسائز سے دریافت کریں اللہ کی حقیقت کو، جنت کی حقیقت کو، جنت کی حقیقت کو، وہ ہے کہ حقیقت کو. اس سے جو یقین آئے گا آپ کے اندر، کیونکہ ڈسکوری میں یقین ہوتا ہے. جو چیز ڈسکوری کے ذریعے ملے وہی یقین کا سرچشمہ ہوتی ہے. تو قرآن میں کوئی فارم اگر ہوتا تو لوگ یقین سے معلوم ہو جاتے. اگر قرآن میں ایک فارم بنایا ہوا ہوتا تو ایک ٹیکنیکل کتاب ہوتی قرآن، لوگوں کو یقین نہیں مل سکتا تھا. لیکن موجودہ جو شکل ہے قرآن کی، وہ آپ کی عقل کو بیدار کرتی ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. پھر آپ جب ڈسکور کرتے ہیں، جب آپ سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر بے پناہ یقین ہوتا ہے. تو یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے قرآن حدیث کے مطالعے سے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم کی توفیق دے. یہی بات ہمیں جاننا ہے، وہی بات ہمیں دنیا کو بتانا ہے. اسی کا نام دعوت ہے. اپنی ذات میں آپ یہ باتیں پیدا کریں تو یہ معرفت ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں تو اسی کا نام دعوت ہے. تو معرفت اور دعوت دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. داخلی اعتبار سے معرفت ہے، خارجی اعتبار سے دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو استقامت دے، ہمیں دنیا میں اپنی نصرت عطا فرمائے، آخرت میں ہمیں مغفرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا یہ سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری کا، اور انہوں نے لکھا ہے، مولانا لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم کی بات نہ کرنا اسلام کو بے زمین کرنا ہے. ایک زمانے میں آپ بھی آئیڈیل سسٹم کے دائی تھے، لیکن آپ نے کیسے جانا کہ آئیڈیل انسان بنانا ہی قرآن کا مقصد ہے؟ مولانا اس میں جو مغالطہ ہے اس کو واضح کریں. دیکھیے، میں کبھی بھی آئیڈیل سسٹم کا داعی نہیں تھا. آپ میری کتاب سب چھپی ہوئی پڑھ سکتے ہیں. اور اس زمانے میں جب کہ میں یہ علیہ السلام مشن شروع نہیں کیا تھا،
اس زمانے کے جو میرے مضامین تھے اس کو میں نے چھاپ دیا ہے. اس کا نام ہے قرآن کا مطلوب انسان. اس میں آپ پڑھ لیجیے. جو باتیں آج میں کہتا ہوں وہی بات اس میں کہتا تھا. اس میں تاریخ لکھی ہوئی کب کب وہ لکھا کب کب چھپا. تو میرے پچھلے مضامین آپ پڑھیں اور آج کے مضامین پڑھیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں دکھا دے گا آپ کو. دوسری بات ہے کہ سسٹم کو جو اہمیت دیتے ہیں لوگ تو اپنے دماغ سے دیتے ہیں. انہیں قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. قرآن میں کہیں کوئی آیت بتائیے کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم سسٹم کو قائم کرو, نظام کو قائم کرو. یہ کہاں قرآن میں ہے؟ تو کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں تو ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے اوپر غور و فکر کرو. یعنی سب اسپرٹ کی باتیں ہیں, تدبر کی باتیں. تو جب تک آپ قرآن سے کوئی دلیل نہ دیں یہ بات قابل غور نہیں ہوگی. اپنے مائنڈ سے جو بات کہیں وہ قرآن کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مولانا فرحاد احمد صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از سیڈ دیٹ ٹو بیکم اے کریٹو مین از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. دین ہاؤ قرآن سیز دیٹ دین از ایزی اینڈ اسٹل وانٹس ٹو میک اے مین کریٹو. واٹ از یور کامنٹ آن دس؟ دیکھیے حدیث میں الدین یسر, دین آسان ہے. تو آسان کیوں ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ الدین یسر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسلام یہ دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو کریٹو بننے کے معنی کیا ہے؟ اپنے نیچر کو انفولڈ کرنا. تو اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ کریٹو کو سے ایکسپورٹ نہیں کرتے آپ, بلکہ اپنے اندر جو خزانہ ہے, جو فرمایا قرآن میں کہ علم آدم الاسماء اللہ, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر انکانشیس مائنڈ میں رکھ دیا ہے. اس کو کانشیس مائنڈ میں لانا, یہی کریٹیوٹی. یہ تو سب سے آسان کام ہے. اس میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے, ڈسٹریکشن. اگر آپ نیچر پر رہیں, اگر آپ کو ڈسٹریکٹ رکھ رہے ہیں ادھر ادھر, اور واقعتاً آپ جانے کہ مجھے انفولڈ کرنا ہے اپنی فطرت کو, اس سے زیادہ آسان کام اور کوئی نہیں. مولانا یہ سوال آیا ہے مراد آباد سے فواد صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا in the Quran God Almighty is being referred as we and sometimes as he. Non-Muslims often ask us why the gender is sometimes plural and sometimes male for God. Please guide us how to address this question during our dawa interaction. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ تو انسانی زبان میں یہ اسلوب کی بات ہے. انسانی زبان کا اسلوب ہے. جب تک آپ یعنی گنتی میں نہ ہو کہ قرآن میں کہیں لکھا ہو خدا ایک ہے, کہیں لکھا ہو خدا کئی ہے, تو یہ صرف اس طرح کی باتوں سے کوئی تو شوشہ ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یہ اسلوب کلام ہے. کبھی ہم کہتے ہیں میں, کبھی ہم کہتے ہیں ہم, کبھی ہم کہتے ہیں ہم لوگ. یہ اسلوب کلام ہے. جو چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو یعنی گنتی کے زمانے میں ہونا چاہیے. یعنی کہیں قرآن میں یہ ہو کہ خدا ایک ہے, کہیں ہو کہ خدا کئی ہے, تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ورنہ یہ اسلوب کلام کہا جائے گا, اس کو اور کچھ نہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ ہے اور سوال ہے جو توصیف صاحب نے کیا ہے پونے سے, اور ان کا پہلے کامنٹ پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے مولانا today's talk was wonderful. Many ulamas don't let us think or question the understanding behind verses of the Quran, whereas you explain Quran as a book which wants mankind to think, contemplate and question. This is the right way and fits in the framework. Maulana, my question is, can these ulamas be changed
so that they stop promoting close-mindedness. Should we all take it as a task to give all the madrasas and the so-called leaders your books including Al-Risala and Spirit of Islam? دیکھیے میں بھی ایک عالم ہوں, میں بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم اسی طرح سے سمجھ سکتا ہے باتوں کو جیسے میں نے سمجھا. تو آپ ہماری کتابیں لوگوں کو پہنچائیے اور لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے. اور بہت سے علماء ہمارے مشن میں لگے ہوئے ہیں, ایسا نہیں کہ علماء نہیں لگے ہوئے ہیں, بہت سے علماء لگے ہوئے ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا. اصل چیز کیا ہے کہ مدرسوں میں صرف ماضی کی بات پڑھائی جاتی ہے, آج کی بات نہیں پڑھائی جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ ان یکون بصیرا بزمانہ, یعنی اپنے زمانے کو جاننا. تو میں مدرسے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے یعنی قدیم کو بھرپور طور پر جان لیا مدرسے میں, اب دور جدید کو سمجھنے کے لیے ہماری کتابیں پڑھی. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مدرسہ آپ کو قدیم سے باخبر کرتا ہے اور ہماری کتابیں جو ہیں وہ جدید سے باخبر کرتی ہیں. اور یہ وہی حدیث کی تعمیل ہے اس میں کہ ان یکون بصیرا بزمانہ. تو آپ پورے ہوپ کے ساتھ لوگوں کو پڑھوائی کتابیں, کیونکہ مدرسوں میں فنیات پائی جاتی ہیں, درسیات پائی جاتی ہیں, دور جدید وہاں نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ان کو الگ سے آپ بتانا پڑے گا کہ دور جدید ہے کیا. یہی ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت سے علماء ہمارے مشن میں جڑ چکے ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے ممبئی سے شکیل صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا belief in God is also a need of every human being just like any other thing. If people do not believe in God, then their life becomes purposeless. How do we make others realize this thing? Please guide us. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ, یعنی اپنے آپ پر غور کر کے آپ اللہ کو دریافت کر سکتے ہیں. اسی لیے بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اپنی صورت پر, اپنی صورت مانے نہیں کہ ویسی جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ویسے اللہ کو ہاتھ پاؤں, نعوذ باللہ, نہیں. اللہ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ اگر آپ غور کریں اپنے بارے میں تو آپ اپنے خالق کو دریافت کر سکتے ہیں. آپ ایک مخلوق ہیں, اس مخلوق کو دریافت کریں آپ تو آپ یقینی طور پر خالق کو دریافت کر سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو ہر انسان اپنے آپ میں ایک خدا کی دلیل ہے, ہر انسان اپنے آپ میں خدا کی معرفت کا سامان رکھتا ہے, صرف ضرورت ہے غور فکر کی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجی ہے دوحہ قطر سے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا آج پہلی بار مجھے کلیئرلی یہ واضح ہوا کہ قرآن کا مقصد میرے ذہن کو کھولنا ہے, مجھے کریٹو انسان بنانا ہے. یہ میرے لیے بہت زیادہ تھرلنگ والی بات ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے, اور انہوں نے لکھا ہے It is quite reasonable that Quran addresses individuals to develop their mind towards creativity. Then why has the system become so prevalent? What is your comment on this? دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں مضاحات کہا گیا ہے. مضاحات کہتے ہیں امیٹیٹ کرنا. تو پہلے زمانے میں لوگ امیٹیٹ کرتے تھے یہود و نصارہ کی, اب امیٹیٹ کرتے ہیں
دور جدید کے فلاسفر کی یہ سسٹم کا جو یہ نظریہ ہے یہ بیسیکلی آیا ہے ڈیموکریسی اور سوشلزم کی تحریکوں کے بعد. اس سے پہلے سسٹم کو لے کر سوچتا تھا نہیں تھا انسان. یہ ڈیموکریسی اور سوشلزم کا فنامنا ہے. تو اس کی وضاحت میں مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اسلامک سسٹم ہے. سسٹم بیسڈ تھنکنگ پہلے تھی ہی نہیں, دنیا میں نہیں تھی سسٹم بیسڈ تھنکنگ. یہ تو ڈیموکریسی اور سوشلزم کا جو نظریات پھیلے تو سسٹم بیسڈ تھنکنگ شروع ہوئی. تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یعنی ہمارے قرآن میں بھی یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ثابت کرنا شروع کیا قرآن بھی ایک سسٹم دیتا ہے. حالانکہ قرآن کا مقصد سسٹم دینا ہی نہیں ہے. اس پر میں نے بہت لکھا ہے اپنی کتابوں میں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دور جدید کی وضاحت ہے. وہ وضاحت جو پہلے کیا تھا لوگوں نے وہ دور قدیم کی وضاحت تھی. یہ دور جدید کی وضاحت ہے سسٹم بیسڈ اسلام پیش کرنا. مولانا اگلا سوال چندی گڑھ سے کیا ہے آفتاب صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا ہاؤ کین وی اسٹیبلش ڈسپلن ان آور ڈیلی لائف. آفن موسٹ آف دا پیپل انکلوڈنگ می get involved in day-to-day things, missing out on intellectual development like reading and thinking. I try hard but I'm still not able to do my intellectual development like I should do. Maulana, what formula I should adopt to change myself and also advise others like myself? دیکھیے جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ڈسٹریکشن میں پھنسے رہتے ہیں. میرا تجربہ یہی ہے. مختلف قسم کی ڈسٹریکشن, کوئی دوستوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی شاپنگ میں پھنسا ہوا ہے, کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے. تو یہ ڈسٹریکشن جو میں پھنسے ہوتے ہیں لوگ, اس کی وجہ سے ان کا فوکس صحیح بنتا نہیں. جو اصل فوکس جہاں پڑھنا چاہیے وہ ہٹ جاتا ہے. تو میں نزدیک یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ اپنی زندگی میں ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے, اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ایسے انسان کے اپنے کو ڈیولپ کریں, تو آپ کو سوچ کر اپنے کو ڈسٹریکشن سے نکالنا ہوگا. کیونکہ ڈسٹریکشن میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کنڈیشن ہو جاتا ہے. کنڈیشننگ کی وجہ سے اس کو ڈسٹریکشن نظر نہیں آتا, تو سوچنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی کنڈیشن کو توڑنا ہوگا, اور کنڈیشن کو توڑ کر کے اپنی ڈسٹریکشن کو ڈسکور کرنا ہوگا. پھر اپنے آپ کو فوکس پہ لانا ہوگا. اور کوئی دوسرا طریقہ اس کے لیے ہے نہیں. مولانا اگلا کامنٹ آیا ہے خواجہ کلیم الدین صاحب کا, پینسلوینیا یو ایس اے سے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, you have already abundantly proved in your number of books that Quran does not either advise you to establish a system or gives you a well-defined system of society. But in today's lecture, I have learned a new point. That is, Quran invites you to be a creative thinker. And also you gave us the details what it means to be a creative thinker. And being creative, it opens the door for intellectual development. It is really a very thrilling point. Thank you very much.